العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا بیٹھنا، قرآن پکڑنا، سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن قرآن کو آپ کے اور میرے حق میں سفارشی بنا دے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پار کروا دیا، یعنی ان کے لیے رستہ بنا دیا. تو وہ ایسے لوگوں پر آئے، یعنی ایک ایسی قوم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جن پر اللہ کا بڑا ہی انعام ہوا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ سمندر پھٹا ہے. انہوں نے دیکھا پانی کا طود عظیم کھڑا ہو گیا ہے، سینٹر سے ان کے لیے رستہ بنا. جب وہ کراس کر گئے آگے جا رہے ہیں، فرعون غرق ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ایسی قوم پر آئے یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے کچھ بتوں کے سامنے جمے بیٹھے تھے. ایک قوم سے گزر، ظاہری بات ہے گزرے، رستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ بت پڑا ہے، لوگ اس کے آگے مجاور بن کے بیٹھے. تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں. اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، یعنی ایسی قوم ہو تم تو جو جہالت برتتی ہو. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان کے دل میں ہمیشہ سے ایک تڑپ رہی ہے کوئی ایسا معبود ہو، ایسا خدا ہو جو نظر آتا ہو، جس کے سامنے بیٹھ کے ہم اسے کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے آگے جھکے، اس سے سجدہ کریں. بنی اسرائیلیوں نے یہ سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم تو جاہل کو ہو، اپنے رب کی نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہو، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے ہو، لیکن اس کے باوجود تم ایک ایسا بت مانگ رہے ہو، ایک ایسا خدا مانگ رہے ہو جو تمہیں نظر آتا ہو. کیونکہ یہ پیچھے یہی کام کرتے آئے تھے. دین کا علم مل گیا ان کو توحید، ان کو ایک بڑی معرفت ملی، لیکن دل کے اندر چونکہ ایک محبت بیٹھی ہوئی تھی. تو دیکھیں جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا، اس کو گناہ سے جھجک نہیں رہتی، اس کو گناہ سے نفرت نہیں آتی. اب وہ گناہ تھا نا، ایک حرام کام تھا نا، لیکن اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ شوق لگا ہوا ہے. دیکھیں آج امت محمدیہ کو بھی یہی شوق ہے. امت محمدیہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کوئی جگہ ملے جہاں جا کے وہ سجدہ کرے، جس کے آگے جا کے وہ سجدہ کرے. ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان ہؤلاء متبر ما هم فی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ باطل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. فرمایا کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خالق مالک ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور رب دوں؟ اور فرمایا حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی وہ تمہیں بڑے برے عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تو بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. کیوں وعدہ لیا تھا؟ کہ وہ 30 راتیں کہاں پر گزاریں گے؟ آگے کوہ طور پر. اب یہ قوم آگے جا چکی ہے، جزیرہ سینا میں رہ رہی ہے، اللہ نے بڑے انعام کیے، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جزیرہ سینا میں موجود کوہ طور پہ اوپر بلوایا اور فرمایا ہم نے اس سے 30 راتیں مقرر کی تھی، اور وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے کیا کیا؟ اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا. 30 کا وعدہ کر کے 10 میں مزید اضافہ کر دیا، اور فرمایا سو اس کے رب کے مقرر کردہ 40 راتیں پوری کرو. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں تو میرا جانشین رہے اور میری اصلاح کرنا، اور مفسدوں کے رستے پر نہ چلنا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ کوہ طور پر بلایا گیا، 30 راتوں کے لیے بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے جانشین بنا کر گئے ہیں. کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو.
اور کیا کہہ کر گئے ہیں کہ تم میری قوم میں میرا جانشین رہنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے رستے پر نہ چلنا. اور فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ایک لمبے ٹائم سے باتیں کر رہے تھے. کوہ طور پر 30 راتیں رہے، اللہ تعالیٰ نے 10 کا اضافہ کیا، 40 راتیں رہے. جب وہ 40 راتیں وہاں پر رہے ہیں، جس سے اتنا لمبا ٹائم باتیں کر رہے ہیں، رک کے سوچئے. آپ ایک لمبا ٹائم کسی کی وائس ریکارڈنگ سن رہے ہو، ایک لمبا ٹائم آپ کسی کی آڈیو لیکچرز سن رہے ہو، تو کیا اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ دل کرتا نا، دیکھنا چاہیے یہ کون ہے. تو اللہ رب العالمین سے وہ ہم کلام ہے کوہ طور پر. اب کیا دل کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا، اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو فرمایا اس سے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب کو اپنی دنیاوی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ پائے تھے. پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا، کہنے لگے سبحانک، اے میرے رب آپ تو پاک ہیں، تبت الیک، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. دیکھیے پہاڑ بھی اپنی جگہ برقرار نہیں رہ سکا تھا. اللہ رب العالمین کی ایک تجلی، صرف ایک تجلی تھی. تو دیکھیے آج لوگ کتنے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میں رب حلول کر جاتا ہے، فلاں میں بھی اور فلاں میں بھی، یا پھر شاید انسان خود ہی رب یا انسانوں میں رب آ جاتا ہے. یہ جو عقیدہ، یہ جو نظریہ وحدت الوجود اور اس طرح کے جو عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب، یہ صوفیزم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ علیہ السلام میں تجھے چن لوں گا، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، تمام لوگوں پر. کس کے ذریعے؟ اپنے پیغام کے ذریعے اور اپنی رسالت کے ذریعے. تو لہٰذا اب آپ کیا کریں؟ فخذ ما آتیتک، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو کچھ میں نے آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وہ ایک سلیکٹڈ پرسن بن گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دیکھو آپ کو چونکہ چن لیا گیا ہے، لہٰذا آپ کیا کیجئے؟ فخذ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو دیا اب آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اور ان کو کیا دیا گیا تھا؟ ان کو تورات دی گئی تھی، ایسے اس کی تختیاں دی گئی تھی نا، ان کو وہ لکھا ہوا ڈاٹا دیا گیا تھا نا، وہی دی گئی تھی نا. تو دیکھیں آج بھی اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے چن لیں، تو پھر ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم اس وحی کے علم کے ساتھ جڑ جائیں، جم جائیں. لیکن ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں پیچھے بات کیا ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. ان کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ میں نے آپ سے غلط سوال کر لیا تھا، یعنی اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں. تو اللہ نے ان کو چن لیا. چنا تو پہلے سے ہوا تھا، لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتیں وہاں سٹے کروا کے، ان کو روزے رکھوا کے، ان سے مکمل عبادت کروا کے، لوگوں سے علیحدہ کر کے اب ان کو وحی کا علم دیا. اس سے پہلے ان کو چنا ہوا تھا، فرعون کے دربار میں جا کے دعوت دینی تھی، چیلنج تھے، لیکن جو پراپر کتاب، جو پراپر شریعت ملی تھی وہ کوہ طور پر ان 40 راتوں کے بعد ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتاب کو تھام لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. کتاب ایک نعمت ہے، اور جب نعمت آپ کو مل جائے، جب آپ کو قرآن کی نعمت مل جائے، جب آپ کو وحی کا علم مل جائے، تو اس شکر گزاری میں اضافہ کرنا ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے اس کے لیے ان تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت، ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑے رکھو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھے. عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. اور فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی آیات ان لوگوں سے پھیر دوں گا، یا اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، یعنی آیات کو ان لوگوں سے دور کر دوں گا. وہ لوگ محروم ہو جائیں گے ان آیات سے جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے. کون لوگ؟ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق. تکبر لفظ ذہن میں رکھنا ہے اپنے.
تکبر سے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر رہے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، معجزہ بھی دیکھ لیں، تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھ لیں تو اسے رستہ نہیں بنائیں گے، اگر گمراہی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ بنا لیں گے۔ متکبر توحید کے رستے کو نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر وہ اپنائیں گے تو کس رستے کو اپنائیں گے؟ جو گناہ کا رستہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جن لوگوں نے ہماری آیات کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جھٹلانا، پورے قرآن کو جھٹلانا، صرف ایک آیت کو جھٹلانا، اللہ کے سارے احکامات کو جھٹلانا، رسول اللہ کی ہر سنت سے انکار کر دینا، یا چند سنتوں کو سنت ماننا ہی نہ اور انکار کر دینا، بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے باقی عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، اور فرمایا وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی رستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ تو تھے ہی ظالم۔ اور وہ جب پریشان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اپنی قوم کی طرف، تو اس نے کہا جو تو نے میرے بعد جانشینی کی ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کر دی؟ اور فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تھے، 30 کے لیے بلایا، 10 کا اضافہ کر کے 40 کروائیں، اور پیچھے جانشین وہ کس کو بنا گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ اب ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل سمجھاتے جا رہے ہیں، لیکن قوم کے اندر بچڑے کی محبت، قوم کے اندر دنیاوی محبت، قوم کے اندر ان کی خواہش پرستی بہت بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سامری جادوگر کا ساتھ لیتے ہوئے ایک بچڑے کا قالب بنایا، اس میں سے ایک آواز آتی تھی۔ اب وہ آواز کیسے آتی تھی؟ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ ایک آواز سن لینا، انہوں نے اس بات کو اتنا اپنے اوپر سوار کیا اور اس کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو وہ ان کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، نہ وہ اس کی بات سن رہے، اس کے باوجود انہوں نے رب بنا لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، جو نبی ہوتا ہے نا، جو ایک داعی ہوتا ہے، وہ قوم کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری قوم شرک کر رہی ہے، یہ قوم جہنمی بنی ہوئی ہے، تو ان کے ہاتھوں میں جو تختیاں تھیں ان سے وہ بھی نیچے گری اور کہنے لگے، انہوں نے کیا کیا؟ تختیاں نیچے پھینکی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے کہا قال ابن امہ، اب ہارون علیہ السلام اب دیکھیں وہ ایک خلافت کی ذمہ داری سے ہٹ کے اب اپنا بھائی کا رشتہ یاد کرا رہے ہیں۔ اب قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، دیکھو بے شک ان لوگوں نے مجھے بڑا ہی کمزور سمجھا ہے، قریب تھا کہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے کیونکہ میں ان کو سمجھا رہا تھا، لہٰذا آپ مجھ سے دشمنی کر کے، آپ مجھے ڈانٹ کے دشمنوں کو خوش نہ کیجئے اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئے۔ یعنی ہارون علیہ السلام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ میرے بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کے ناطے بھی اور خلافت کی ذمہ داری ہونے کے ناطے بھی میں نے ہر طرح سے حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن مشرک اپنے شرک پہ اڑ چکے تھے۔ تو اس ٹائم پہ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام بڑے بے بس ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر انسان کو کسی پہ غصہ آ جائے، کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پایا یا کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو وہ غصہ آ جانے کے بعد انسان کو اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا ہی بھاری نقصان ہوگا، اور فرمایا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں ہوگی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کو اور مجھے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے برائیاں ہو گئی ہیں، اگر آپ سے اور مجھ سے حرام اور کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی توبہ کرنی ہے اور اپنے ایمان کو ریفریش کرنا ہے، ہمیں صحابہ کے طرز عمل پر چلنا ہے، ہمیں انبیاء کے طرز عمل پر چلنا ہے، پھر وہ رب ہمارے لیے غفور بھی ہے اور بڑا ہی رحیم۔ وہ رب آپ کو اور مجھے ریئلائز نہیں کرائے گا کہ تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہو، تم نے پہلے بھی تو گناہ کیے تھے، تم پھر آ گئی ہو معافی مانگنے، وہ آپ کو اور مجھے ڈیگریڈ نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا، اس نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہر دور کی کتاب میں ہدایت رحمت رہی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یہ بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہم تو تم پر ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک ہم بھی تمہارے رب کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے رب نے کوہ طور پر تختیاں عطا کی ہیں اور یہ اصل میں شریعت ہے، یہ اصل میں ہمارا دین ہے۔ تو قوم کے لوگ ضد لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے، کتنے قبیلے تھے وہاں پر؟ 12 قبیلے تھے۔ اب 12 قبیلوں سے، ہر قبیلے سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگ لیے، کل 70 سردار لیے، یہ ہر قبیلے کے حساب سے 72 لوگ بنتے تھے، لیکن 70 لیے سردار لیے، ان کو کوہ طور پر لے کے گئے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تمہارا رب دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زلزلہ آ گیا وہاں پر، یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور جب سارے کے سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے شدید پریشانے کہ اللہ آپ نے ان کو اگر موت ہی دینی تھی تو اللہ آپ اس سے پہلے ہی دے دیتے، یعنی اب میں اکیلا واپس جا کے اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا کہ وہ سارے ادھر مر گئے، سب کی لاشیں ادھر پڑی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ٹائم پہ ان سب کو زندہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، وہ کہنے لگے کہ اگر اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کہا ہے؟ یعنی جو باتیں بیوقوفوں نے کی تھی اس کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ نہیں ہے مگر آپ کی آزمائش، جس کے ساتھ آپ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے مددگار ہیں، لہٰذا ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ وانت خیر الغافرین، آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ واکتب لنا، فرمایا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قال عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب میں اس تک پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ عذاب تو اس کو ہی ملے گا نا جو غلط کرے گا، لیکن رحمت ہر کسی کو ملے گی، غلط کرنے والے کو بھی، اچھا کرنے والے کو بھی۔ اور فرمایا دیکھو میں اسے ان لوگوں کے لیے بھی ضرور لکھ دوں گا۔ دنیا میں رحمت تو ہر کسی کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں کن کے لیے خاص ہو جائے گی؟ فرمایا جو لوگ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرمایا ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ فرمایا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اور فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ ان کے بوجھ کو اتار کر رکھ دیتا ہے۔ آیت کے شروع میں کس کا ذکر ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس آیت میں کس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی،
امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے, امی ماں جنا, یہ امی لفظ ماں سے ہے, ایک مطلب ان پڑھ, جو بندہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ کیا وہ لکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کیے ان کے لیے ایک بذات باعث عزت, ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ تو ایسے ہیں گویا ایک ماں کے پیٹ سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایسے ہی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن اس رب نے جب چنا ہے تو ان کی زبان سے ایسے کلام ادا کروا دیے ہیں کہ دنیا میں پھر رہتی قیامت تک بھی کوئی اس کے مقابل ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں, فرمایا جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ نبی امی ہے, فرمایا جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اب وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. نمبر 2 پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور آگے ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں. پھر فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, ان کے بوجھوں کو اتار کر رکھ دیتے ہیں. یاد کیجئے سورۃ الانعام, کیا یہ بوجھ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے جانوروں میں سے, ان کا اصل اثاثہ جانور تھا, اس میں سے انہوں نے ہر دفعہ ایک بکری اپنے بت کے لیے نکالنی ہے, دودھ والی بکری علیحدہ بت کے لیے نکالنی ہے, انہوں نے سوار ہونے والا جانور اونٹ علیحدہ ایک بت کے لیے نکالنا ہے. کیا یہ بوجھ نہیں تھا؟ رسم و رواج بوجھ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ سارے بوجھ, فرمایا وہ بوجھ, وہ توق جو تم لوگوں کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے, رسول اللہ نے وہ سارے اتار دیے تھے. آپ مثال سمجھ لیں, ایک نکاح کی مثال سمجھ لیجئے, صرف ایک نکاح, ایک ولیمہ, لیکن رسول اللہ نے سارے بوجھ اتروائے تھے. جاہلیت میں بھی بہت کچھ ہوتا تھا, لیکن امت محمدیہ نے اپنے اوپر پھر سے وہ بوجھ رکھے, اور آج امت محمدیہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئی. اس سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم آیا, امت محمدیہ اللہ کے نبی کے اس سنت سے روگردانی کرنے والی ہوئی, ذلت اور رسوائی کا شکار. اور فرمایا دیکھو وہ بوجھ اور وہ توق جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے وہ اتار کر رکھ دیے. سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے, اس کو قوت دی, اس کی مدد کی, اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے. فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مطلب ٹاپک تو بنی اسرائیلیوں کا چل رہا ہے, تو قرآن میں بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ دیکھو اصل کامیابی پتہ ہے کیا ہے, کہ تم جس بھی گروہ سے تھے, جب نبی امی آ جائے گا تو تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ تم نے پھر ہر طرح کی چیز کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے, جنہوں نے ہماری زندگیوں سے بوجھ اتار کے رکھ دیے. دیکھیں بوجھ تو ہم نے بنائے, ہر ہفتے یہ کرنا ہے, ہر منتھلی یہ کرنا ہے, کوئی فوت ہو جائے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے, یہ بوجھ تو ہم نے اپنے اوپر ڈالے. آپ کو قرآن میں کہیں یہ بوجھ نظر نہیں آئیں گے. یہ رسم و رواج کے بوجھ ہیں جو ہمارے سروں پر ڈال دیے گئے, جو رسول اللہ نے اتارے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے, اس کے سوا تو کوئی بھی معبود نہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. فرمایا کیا ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, وہی اصل میں ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اور فرمایا دیکھو ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو, اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کے لیے اتنی آسانیاں کی, وہ جیسے چاہتی تھی. دیکھیں انسان جب کچھ گروپس رہتے ہوں, ایک ہی کہنے کے ادارے کے اندر مختلف کلاسز ہوں, تو پھر سب اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہر کلاس کو اس کا حصہ علیحدہ ملے, سب کو اکٹھا ہی نہ کچھ دے دیا جائے. تو رسول اللہ جب موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جب ان سے مطالبہ کیا گیا پانی کا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے قبیلے 12 تھے, اللہ نے 12 چشمے پھاڑ ڈالے
تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو، تاکہ تم فتنہ اور فساد میں نہ پڑو. اور بے شک سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ بھی معلوم کر لی، اور فرمایا ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من اور سلوہ بھی اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. فرمایا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. انہوں نے جو شرک کیا نا، انہوں نے جو غیر اللہ کی عبادت کی، انہوں نے ہم پر شرک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، اور کیا کہو وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہارے لیے ساری تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ہم احسان کرنے والوں کو تو اور بھی دیں گے. لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی. جب وہ ہفتے کے دن میں تجاوز کر گئے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی. اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ فاسق لوگ تھے. اس سٹوری کے اندر، اس واقعے کے اندر آپ کے اور میرے لیے بے تحاشا سبق ہے. دیکھیے ہوتا پتہ ہے کہ شاید آپ سب نے کبھی نوٹ کیا ہو، جس دن آپ بیٹھ کے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں نا کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس دن آپ کا اور میرا امتحان ہوتا ہے. اس سے اگلے دن، اس ویک میں، اس ہفتے میں کیا ہوتا ہے، اس گناہ کے چانسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک آگے کہہ رہا جو یہ کریں، دوسرا آگے کہہ رہا یہ کریں. آپ جسٹ ایک مثال سمجھ لیں کہ آپ نے قسم کھا لی، وعدہ کر لیا، دعا مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ لی کہ بس میں نے آج کے بعد فلاں اور فلاں، یوں کہہ لیں کوئی حرام ریلیشن ہے تو بس میں نے آج کے بعد ٹیکسٹ بھی نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے اگر پورا مہینہ کوئی میسج نہیں ہے، اس دن آپ کا امتحان ہو رہا ہوگا. یہ ریئلٹی ہے. اس دن وہ گناہ، وہ حرام کا رستہ زیادہ کھلا ہوا ہوگا. کیوں؟ اللہ چیک نہیں کرے گا اپنے بندے کو. آپ نے جو توبہ کی ہے، ہم آپ اور میں، آیا اس توبہ میں خالص بھی ہیں یا نہیں ہے؟ اب یہ جو قوم تھی، یہ جو بستی تھی، انہوں نے اللہ سے کیا دن مانگا تھا؟ ایک دن مانگا تھا. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ صرف تیری عبادت کریں گے. تو کیا اللہ نے آزمانا نہیں تھا؟ انہوں نے دن فکس کیا، پورا ہفتہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، صرف ہفتے کے دن آ رہی تھی، اور اتنی آتی تھی کہ باہر نکل کے ان کو دیکھ کے جاتی تھی. نارملی پانی میں مچھلیاں ہوتی تو وہ نیچے ہوتی، لیکن وہ اوپر آتی تھی زیادہ. انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی. جمعے کے دن جال لگا دیا، اتوار کے دن پکڑ لیا، اکٹھا کر لیا، نکال لی باہر، پھنس جاتی تھی نا. ہیلا سازی کی تھی. انہوں نے اللہ کی حکم کی شکل بدلی تھی. کام تو وہی تھا نا، کام تو وہی تھا نا، ہو تو اسی دن رہا ہے نا. مطلب ان کا فوکس تو اس طرف ہی تھا نا. اب یہ اپنی عبادت کے اندر بھی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میرے جال میں تو اللہ کرے مچھلیاں پھنس گئی ہوں کافی ساری. فوکس اس طرف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بڑا ہی سخت عذاب. انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے کہ شاید کہ وہ ڈر جائے. اب اس ٹائم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دوسروں کو روک رہے تھے کہ ایسے نہیں کرو، یہ ہیلا سازی نہیں کرو. تو ایک گروپ ان کو آگے کہتا تھا کہ تم ان کو کیوں ڈرا رہے ہو، کرنے دو جو کرتے. تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے ہاں حجت تمام کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو. فرمایا پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے نا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو بچا لیا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کیا کرتے تھے، جن کو حق نظر آ رہا تھا نا اس سے لوگوں کو بھی روک رہے تھے. اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. پھر جب وہ اس معاملے میں حد سے بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے کہا ذلیل و رسوا ہونے والے بندر بن جاؤ. انہوں نے خدا کے حکم کی شکل بدلی، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی. انہوں نے اللہ کے حکم کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی نا، چینج کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی، وہ اس طرف جا رہے تھے.
تو جس طرف جا رہے تھے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے عمل سے ملتی جلتی سزا دی کہ اللہ نے اب ان کی شکلیں بدل دی. دیکھیے آج آپ اور میں بھی شکلیں بدلتے ہیں اللہ کے حکم کی. آپ کو اور مجھے آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. کوئی دکاندار ہے سمجھ لیں، اب اس نے دکان کھولی ہوئی تھی، اب وہ جا رہا ہے دروازہ بند کر کے دکان کے آگے لٹکا کے نماز کا وقفہ نکلنے لگا تو کافی سارے گاہک آئے. اب وہ گاہک بھی ایسے ہیں کہ آج ہی تو اصل منافع ہونا تھا، ادھر سے جماعت کا ٹائم ہے اور ادھر سے یہ ٹائم ہے. بتائیں ہوگا امتحان کہ نہیں؟ فرض کیا تھا؟ جماعت. فرض جماعت تھی، فرض نماز تھی. اب اگر وہ ہیلا سازی کرے کہ ہاں کوئی نہیں میں وقفہ کر کے بعد میں پڑھ لوں گا، نماز ضائع تو نہیں ہوگی، نماز کے ٹائم میں پڑھ لی جائے گی، وہ ہزار عذر بہانے ہیلے سوچ لے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ ہیلا بہانے آج ہم آپ اور میں کرتے. آپ اور میں یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اور میں نے، ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، آپ نے اور میں نے غسل کر کے نماز پڑھنی تھی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اب ہم اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. اب یہ معاملہ تو آپ کے اور میرے اور رب کے درمیان ہے نا، کسی کو بھی نہیں پتا. جان بوجھ کے پینڈنگ میں لے کے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کر رہے ہیں، ہیلا بہانہ کر رہے ہیں نا. عذر کوئی نہیں ہے لیکن ہیلا کر رہے ہیں. ہاں پڑھنی تو تھی نہیں، بس 2-4 نمازیں اور بھی گزر جائیں گی، کہاں ظہر گئی، عصر گئی، اب مغرب بھی چلی جائے گی، تو کیا ہے رات کو بس ٹھیک ہے، یہ کل کر لیں گے اکٹھا ہی، کل غسل کریں گے، کل نہا لیں گے. بس دیکھا جائے تو ہم ہیلا سازی کرتے ہیں. جس معاملے میں آپ اور میں ہیلا سازی کریں گے، آپ اور میں ہیلے بہانے تلاش کریں گے، کیا خیال ہے ہم اللہ سے چھپ گئے؟ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے امت محمدیہ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہی ہیلا بہانے کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک تیرا رب یقیناً بڑی سزا دینے والا اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انہی میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ ان کے علاوہ بھی تھے، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ذریعے ان کی آزمائش کی، شاید کہ وہ پلٹ آئیں. یعنی اچھے حالات اور برے حالات دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کے پاس آ جائے. اور فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آ گئے جو کتاب کے وارث بنے. وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. کیا یہ آیت ایسے نہیں فیل ہو رہا کہ آپ کے اور میرے لیے؟ دیکھیں اگر آپ صحابہ کا ایمان دیکھیں تو ان کے مقابلے میں کیا ہم نالائق جانشین نہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو جانشین ہیں نا، اس کتاب کے جانشین ہیں نا. اللہ نے فرمایا کتاب کے وارث بنے، لیکن اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے بدلے میں دنیاوی حقیر مال لیتے تھے. اور فرمایا کہتے تھے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو وہ اسے بھی لے لیتے. کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا. اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور فرمایا جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، جیسے وہ ایک سائبان ہو، جیسے ایک بادل ہوتا ہے، ایسے پہاڑ ان کے سروں پر تھا. اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان لوگوں پر گرنے والا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، جب تیرے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا الستُ بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم تو گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذه غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ دو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے عہد و پیمان لیا تھا۔ اس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد جو پیدا کرنی تھی وہ پیدا کی، ان کو میدان میں کھڑا کیا، پھر ان سب سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی اور میری روحیں ایک میدان میں کھڑی ہو کر اپنے رب سے معاہدہ کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو آپ کی اور میری روح اللہ سے کیا معاہدہ کر کے آئی ہے؟ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم اس بات پہ گواہی بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو ایک موبائل خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، آپ کوئی کمپیوٹر لے کر آتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں، تو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کچھ آپشنز ہوتے ہیں، اس میں کچھ چپس لگی ہوئی ہوتی ہیں جس میں اس کی میموری سٹور ہوتی ہے، اور اس میں کچھ آپشنز بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اس میں بائی ڈیفالٹ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایسے ہی اب دیکھیں کوئی ایک انسان اس کا نہیں بھی استعمال کرے گا تو وہ اس میں پڑا تو ہے نا آپشن۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے اندر بائی ڈیفالٹ توحید رکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ گھر والے مشرک ہوتے ہیں، چونکہ گھر والوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کون سی ہے؟ فطرت اسلام پر۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بنا لیتے ہیں۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین اس کو یہودی اور عیسائی بنا لیتے ہیں۔ مطلب بچے کے اندر بھی قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اس معاہدے کا اثر موجود ہوتا ہے، لیکن پھر انسان جس کمپنی میں زیادہ رہتا ہے، جن کو دیکھتا ہے، جن کو بولتے سنتا ہے، ویسے کرنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنیں، اگر آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی بتائیں گے کہ ہمیں ایک فیل ہوتا تھا کہ لائک سم تھنگ از مسنگ، کچھ کم ہے، ہم کسی اصل چیز سے دور فیل ہوتا تھا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہم اب ٹھیک ہیں، اب سکون میں ہیں۔ دیکھیں جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے؟ جو باطل پرستوں نے کہا، اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، فرمایا انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لفظ کو ہائی لائٹ کیجئے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا۔ تو فرمایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ لفظ آیا ہے فَانْسَلَخَ، وہ اس سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک شخص کی مثال دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، آپ کو اور مجھے قرآن ملا، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا لیکن مثال دی ہے، تو مطلب آپ کو اور مجھے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا فن سلاخا منہا، لفظ ہے سلاخا یسلوخ مسلوخ، اور لفظ ان سلاخا آتا ہے کھال اتارنے کو۔ اب ان سلاخ الحیۃ کہتے ہیں سانپ نے اپنی اوپر کی کچلی اتار دی، اس سے باہر نکل آیا۔ سانپ اپنا اوپر سے وہ کھال اتار کے باہر نکل آتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان سلاخ الحیۃ، سانپ نے اپنا کور اتار دیا۔ دیکھیں یہ مثال اس شخص کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دی ہے؟ آتیناہ آیاتنا، آیات دی اس کو قرآن کا علم عطا کیا، اس کو حافظ بنایا، حافظ نہیں بھی بنایا تو اس کو قرآن کے احکامات سکھائے، اس کو ہر طرح کے دلائل دے دیے۔ اب وہ حق سیکھنے، حق سمجھنے، حق پڑھنے، حق پر عمل کرنے کے قابل ہو چکا تھا، بلکہ وہ اس رنگ میں رنگا بھی جا چکا ہے، وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، وہ قرآن کے ضابطہ حیات میں داخل ہو چکا ہے، وہ قرآن کے مطابق عمل کرنا شروع ہو گیا، لیکن شیطان اس کے پیچھے آیا، شیطان نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اب وہ اس کے پیچھے چل پڑا، اب اس کا عمل علم کے مخالف ہوتا جا رہا ہے، تو وہ گویا کیسے ہو گیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ جو اللہ کی بندگی کا اس پر رنگ چڑھا تھا، وہ جو ایک کوڈ تھا جو اس کے اوپر اللہ کی اطاعت تھا، وہ اس میں سے باہر نکل آیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے جس علم پر عمل نہ ہو وہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو دیکھیں علم حاصل کیا،
ہر چیز سمجھ آئی کیا تھا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو گویا پھر بھی انسان اس علم کی حدود سے باہر نکل آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ کون ہو گیا؟ گمراہوں میں سے ہو گیا. آپ کو اور مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس عالم کی طرح ہیں جو اپنے علم کے پھل سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا. کیونکہ دیکھیں آپ اور میں علم تو حاصل کر رہے ہیں، آپ اور میں قرآن تو حاصل کر رہے ہیں، آپ اور میں اللہ کے رنگ میں رنگے تو جاتے ہیں، لیکن کہیں ہم اس کور کو اتار تو نہیں دیتے، کہیں وہ رنگ عارضی تو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، اس قرآن کے ذریعے اس کو بلندیاں عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا. یعنی جو دنیاوی فائدے تھے، دنیاوی لذتیں تھیں، وہ ان کے ساتھ جڑ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے شخص کی مثال تو کتے کی طرح ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی اللہ کے دین کے بارے میں جان کر بھی حرام کی طرف جاتا ہے. فرمایا ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، او تترکہ، یا تو اس کو چھوڑ دے، یلہس، وہ تب بھی زبان نکالتا ہے. دیکھیں باقی جو جانور ہیں وہ اپنی زبان نکال کے ہانکتے صرف دو صورتوں میں، یا تو ان کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو ایسے ہی، یا ان کو کسی نے حملہ کیا ہو، کسی نے مارا ہو ان کو، تو وہ بہت زیادہ بھاگ کے جب آتے ہیں تو جب بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان باہر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہر وقت زبان باہر نکالے رکھتا ہے، ہانکتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے وہ اپنی زبان نکالتا رہے گا. مطلب کیا ہے؟ لالچ، اس کے اندر اتنی لالچ. تو وہ شخص جو رب کے دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ شخص جس نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کا علم حاصل کر لیا، لیکن اس کو پیچھے کر دیا، یا اس دین کو دنیاوی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، دنیاوی عزت کا ذریعہ بنا لیا، یا پھر اس نے دین کو پیچھے کر کے دنیاوی کاروبار میں پڑ گیا، دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی شہرت کے چکروں میں پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اس کو اس کی خواہشات نے جکڑ لی ہے. اب اس کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اب وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر ہم چاہتے ہم اس کو بلندیاں دین کے ساتھ جڑنے میں ہی دے دیتے. آج کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں نا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، لیکن پھر چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ اس کا سکوپ بہت ہے، ادھر عزت ہے، ادھر عزت نہیں ہے، ادھر مال ہے، ادھر مال نہیں ہے. جب اس رستے پر نکل پڑتے ہیں اور اس کو ٹوٹلی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو بڑی بلندیاں دیتا، لیکن انہوں نے بلندیوں پہ جانا ہی نہیں چاہا، کیونکہ قرآن ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی تھی جس نے تو اوپر تو اٹھانا ہی تھا، اس نے تو اوپر تو لے کے ہی جانا تھا. عزت، بلندیاں، ترقیاں، اللہ کا قرب، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل تو ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں وہ شخص جو دنیاوی طرف جا رہا ہے، بظاہر بہت بلند کاروبار پہ ہے، بڑی بڑی ڈگریز ہیں اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی بری دی ہے. آپ اور میں اس لفظ کو بطور گالی استعمال کر رہے ہوتے اور اس سے برا کوئی لفظ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سو تو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں. برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. پتہ کیا چلتا ہے؟ اگر ایسے لوگ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے، عمل کرتے، تو اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ کے رسول کے مطابق حلال طریقے سے حاصل کر کے ہر قسم کی حرص اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ کے سربلندی کے لیے وہ لوگ چنے جاتے اور پرسکون زندگی گزارتے. آپ سمجھتے ہیں نا جو دین سے دور ہوتے ہیں ان کا دن رات ایک ہی حرص ہوتی ہے کہ ہمارا مال بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، اب ہماری عزت پہ آنچ نہ آ جائے، ہمارا مال خراب نہ ہو جائے. لیکن جو دیندار ہوتے ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہو یا تھوڑا، وہ پرسکون ہوتے ہیں. یہ ریالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. آج آپ کو اور مجھے اگر کوئی کہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تو ہمیں برا لگتا ہے.
ایسا ہی ہے، ہر کسی کو لگتا ہے، جبکہ یہی اصل چیز تھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے اندر ہرس، تڑپ، لگن ہوگی تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اصل میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور فرمایا بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان تو جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا جہنم کے لیے کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی جنوں اور انسانوں کی ہے ہی ایسی کہ بس وہ ہے ہی جہنمی، ان کے عمل ہی ایسے ہیں. اور وہ عمل کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. ان کے دل ہیں، وہ کیا نہیں سمجھتے؟ رب کی باتوں کو نہیں سمجھتے. ان کی آنکھیں تو ہیں، فرمایا لا یبصرون بہا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں پہ کچھ اور لگا کر رکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے وہ رب کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنی آنکھوں سے حق نہیں دیکھتے. اور فرمایا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. وہ دنیا کی ہر بات سنتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں ماہر ہیں، لیکن جب بات رب کے دین کی آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے فزیکلی کان ہیں لیکن وہ سماعت سے محروم ہیں. آذان لا يسمعون بها، اس میں سماعت نہیں ہے جو ان کو. دیکھیں کان، آنکھیں دل کے دروازے تھے، اور جو کان اور آنکھوں سے انسان کے دل تک پہنچتا ہے وہی انسان عمل میں لاتا ہے، اپنی زبان سے وہی ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں نا. اللہ نے گائے بھینس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کہ وہ دودھ دے، وہ بچے پیدا کرے، وہ کام کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتی ہے، سو جاتی ہے، پھر کھا لیتی ہے. کیا وہ شیر کی طرح زمین میں بھاگتی ہے کہ میں لوگوں کو پھاڑ کھاؤں؟ کرتی ہے؟ کبھی اس نے وہ طریقہ اپنایا کہ گائے ہے لیکن وہ ایسی ہوگی کہ اب انسانوں کو کھاتی پھر رہی، وہ گوشت کھا رہی؟ کیا کبھی کسی گائے نے ایسا کیا؟ مطلب کیا؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا وہ اپنا وہی مقصد حیات پورا کر رہی. لیکن انسان، دیکھیے انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت، یہ مثال ایسے ہی سمجھیے کہ اس اسکول کے اندر کوئی ٹیچر، فزکس کا ٹیچر ہائر کیا گیا ہے، یا آپ نے اپنے گھر میں کوئی کام والی رکھی ہے اور اس کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے کچن کے برتن دھو کے جانے ہیں، یا کالج کے اندر فزکس کا ٹیچر ہائر کیا گیا ہے کہ تم نے فزکس پڑھانی ہے. اب وہ ٹیچر اسکول جا رہا ہے، فیس کی بھی بات ہوئی، اتنی فیس ملے گی، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ تک تم نے فزکس پورے کالج میں فلاں کلاس کو پڑھانی ہے. لیکن وہ ٹیچر اسکول تو جا رہا ہے لیکن جا کے پلے گراؤنڈ میں جا کے بچوں کو کرکٹ سکھا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، کیا پرنسپل اس کو اس کی پیمنٹ پوری دے گا؟ اب وہ ٹیچر کہے میں نے تو بڑی محنت کی ہے، میں نے بچوں کو کرکٹ سکھائی ہے، میں نے بچوں کو اتنا کچھ کروایا ہے، اتنی محنت کی ہے، سارا دن اس گراؤنڈ میں رہا ہوں، مجھے تو میری قیمت ملنی چاہیے. تو کیا خیال ہے اس کو ملنی چاہیے؟ اس نے کمٹمنٹ کیا کی تھی کہ میں نے فزکس پڑھانی ہے، اور بات بھی اسی کی ہوئی تھی. ٹیچر اس کو برداشت کرے گا؟ پرنسپل اس کو برداشت کرے گا؟ اس کو نکال دیا جائے گا. تو دیکھیں کام والے کے لیے بات کی کہ تم نے کچن کے برتن، تم نے کچن سے میٹ کے جانا ہے. اب وہ آئے اپنے اس ٹائم کے اندر، وہ جو ٹائم 2 گھنٹے کا ٹائم آپ نے 1 گھنٹے کا ٹائم اس کو دیا ہے، اتنے میں وہ آپ کا کچن نہیں چھڑے بلکہ وہ آپ کی گلی ساری صاف کر کر کے واپس چلے جائے، تو کیا آپ اس کو اپنے کام پہ رکھیں گے؟ اور وہ کہیں کام تو میں کرتی ہوں نا، اور جبکہ آپ کو وہ کام چاہیے ہی نہیں اس سے، آپ کیا اس کو رکھیں گے؟ کیا آپ اس کو اس کی پیمنٹ پوری دیں گے؟ تو دیکھیے آپ کی اور میری مثال بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہمارے رب کی عبادت کرنا تھا، اور عبادت ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو پر ہو رہی تھی. اور انسان جب رب کی عبادت چھوڑ کر باقی طرف جائے گا، باقی راستے اختیار کرے گا، تو کیا خیال ہے ہمیں بدلے میں جنت مل جائے گی؟ اور ہم کے کام تو ہم نے بڑے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. ہماری زندگی کا مقصد کہیں جانوروں کی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں بن گیا، کہیں ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل تو نہیں ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ غافل ہو چکے ہیں.